ٹھیک ہے، تو بات یہ چل رہی تھی کہ آدمی مسافر اس وقت کہلائے گا کہ جب وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرے، اور جیسے ہی وہ آبادی سے نکل جائے گا تو مسافر بن جائے گا اور قصر کرنا شروع کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں وہ جا رہا ہے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو۔ لیکن اگر نیت جو ہے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی تھی، لیکن کام نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نیت ہمیشہ بدلتی رہی، تو وہ مقیم نہیں بنے گا، وہ مسافر ہی رہے گا، اور جتنا عرصہ وہ اس مقام پر رہے گا اتنا عرصہ نمازیں قصر کرے گا۔ مثلا کہ ایک آدمی یہاں سے جو ہے دوسرے شہر چلا گیا، ٹھیک ہے، آپ پونا سے ممبئی چلے گئے، کسی کام سے گئے، اور آپ صرف ایک ہفتہ رکنے والے تھے، لیکن اب آپ مسافر ٹھہرے کیونکہ 15 دن سے کم کی نیت تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے آپ کا کام نہ ہونے کی وجہ سے مزید 10 دن رکنا پڑا، تو آپ جو ہے 15 دن سے زیادہ ہو گئے، لیکن آپ پھر بھی ابھی بھی مسافر ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی 15 دن کی رہنے کی نیت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا کام نہیں ہوا، جب 10 دن پورے ہو گئے تو آپ کا کام نہ ہونے سے پھر مزید آپ نے اور 5 دن رکنے کی نیت کی، تو پھر 20 دن سے زیادہ ہو گئے۔ اس وقت بھی آپ مسافر ہی رہیں گے، مقیم نہیں بنیں گے۔ تو جب جب آپ کی نیت بدلتی جائے گی اور مقیم آپ کیا کہتے ہیں پرماننٹ رہنے کی نیت نہیں کرتے، وہاں پر 15 دن سے زیادہ کی جب تک نیت نہیں کرتے تب تک آپ مسافر ہی رہیں گے۔ جیسے ہی آپ نے 15 دن کی نیت کر لی تو اب آپ مسافر نہ رہے بلکہ مقیم بن گئے ہیں اور نمازوں کو پورا کریں گے۔ مثلا ایک شخص پونا سے ممبئی جا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی وہاں جو ہے 20 دن رہوں گا، تو یہ تو 15 دن سے زیادہ ہو گئے، تو ڈے 1 سے ہی وہ پوری نمازیں پڑھے گا، ٹھیک ہے، ڈے 1 سے ہی وہ مسافر ہی رہے گا، اس لیے پوری نماز پڑھے گا۔ اب یہاں پر مصنف کیا بتلا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ آدمی مقیم کب بنے گا، اس کی صورتیں بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کرے تو مقیم بن جائے گا۔ نمبر 2 کہ وہ ایک ہی مقام پر 15 دن جو ہے رہنے کی نیت ہو۔ اگر مقامات بدلتے رہیں گے تو وہ مقیم نہیں بنے گا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ مکہ اور مینا یہ جو ہیں الگ الگ مقامات ہیں، تو وہاں 15 دن کی اگر اس نے نیت کر بھی لی تو وہ مقیم نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ وہ الگ الگ مقامات پر کراس کرتا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر ایک آدمی سفر میں مسلسل سفر میں رہا، مثلا پونا سے نکلا ممبئی میں جو ہے 5 دن رہا، پھر وہاں سے نکلا حیدرآباد چلا گیا وہاں 5 دن رہا، پھر وہاں سے نکلا کولکتہ چلا گیا 5 دن رہا، اسی طرح شہر بہ شہر وہ جاتا رہا، ٹھیک ہے، اور کہیں بھی 15 دن سے زیادہ رہنے کی اس کی نیت نہیں تھی، تو ہر جگہ وہ کیا ہوگا، مسافر ہی رہے گا، اگر چاہ کے وہ مہینہ بھر سفر کرتا رہے تو بھی وہ مسافر ہی رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، پھر انہوں نے کہا ایک اور سیناریو بتا رہے ہیں کہ اگر کسی لشکر نے دارالحرب میں کسی شہر یا اس کے کسی قلعے کا محاصرہ کیا، یا دارالاسلام میں باغیوں کا محاصرہ شہر یا اس کے قلعے میں ایسی جگہ کیا جہاں شہر نہ ہو، اور وہاں وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کریں، تب بھی نمازیں قصر کریں گے۔ اب یہ ایکسیپشنل سناریو بتا رہے ہیں کہ آپ مثال ایسی سمجھ لیں کہ آپ کسی شہر میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا پہلے تو، لیکن اب کیا ہو گیا، ایمرجنسی لگ گئی، کرفیو لگ گیا، یا پھر جو ہے جنگ کے حالات ہو گئے، اور بالکل جو ہے پابندی لگا دی گئی کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اب آپ کا رہنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن اب آپ کو مجبوراً رہنا پڑ رہا ہے، تو اگر آپ وہاں 15 دن سے زیادہ کی نیت کر بھی لیں اس شہر کے اندر، تب بھی نماز قصر کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پاسبلٹی ہے، ہو سکتا ہے فوراً دشمن چلا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر آپ فرار بھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ حالات پھر درست ہو جائیں اور اینی ٹائم آپ کو جانے کی اجازت مل جائے، تو اس اعتبار سے وہاں کی اقامت کی نیت صحیح نہیں ہے، کہہ رہے ہیں۔ بخلاف اہل الاخبیہ، اہل الاخبیہ کا معنی خانہ بدوش لوگ، جو مائگرینٹس ہوتے ہیں، اس سے مراد عرب کے وہ قبائل ہیں، بدو قوم، جو ایک ہی جگہ پر پرماننٹ نہیں رہتی، وہ ٹینٹ لگا لگا کر ایک جگہ رہتے ہیں، پھر دوسرے علاقے میں چند دنوں کے بعد جگہ جگہ ڈیرے ڈالتے رہتے ہیں، تو گاؤں والوں کی طرح شہر والوں کی طرح ایک ایک جگہ جم کر نہیں رہتے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی رہنے سے کیا کہتے ہیں، یہ
مقیم اقامت کی نیت ان کی صحیح نہیں ہے جی۔ اگر ان لوگوں نے کسی جگہ 15 روز کی اقامت کی نیت کر لی تو ان کی نیت درست ہے، سمجھے؟ کیونکہ وہ ان کی کبھی پرماننٹ جگہ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ بس مائگرنٹ کی طرح جاتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جہاں ٹھہریں گے 15 دن کی نیت کر لیں گے تو وہی ان کا کیا کہتے ہیں مقیم بن جائیں گے وہ، ٹھیک ہے؟ اگر 15 دن کی نیت وہ نہ کریں تو وہ بھی مسافر ہی رہیں گے۔ اب مسافر کیس کی اقتدا کرنے کے مسئلے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہم نے پڑھ لیا۔ وَإِنِ اقْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَأَتَمَّ وَبَعْدَهُ لَا وَبِعَكْسِهِ صَحَّ فِيهِمَا۔ جی، اب کہتے ہیں کہ دیکھو اگر مسافر نے وقت کے اندر کسی مقیم کی اقتدا کی تو اس کی اقتدا بالکل درست ہے، یعنی پڑھانے والا مقیم ہے، پڑھنے والا مسافر ہے تو بالکل درست ہے۔ جب آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اگرچہ کہ مسافر ہو تو وہ پوری نماز پڑھے گا، 4 رکعت پوری پڑھے گا، کیونکہ اتباع امام کی وجہ سے مسافر کا فرض جو ہے بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن صحت اقتدا کے لیے ابتدا میں وقت ادا کا ہونا ضروری ہے، اگر خروج وقت کے بعد اقتدا کی نیت کی تو صحیح نہ ہوگی، کیونکہ وقت کے بعد مسافر کا فرض نہیں بدلے گا، رائٹ؟ تو وقتی نماز جو ہوتی ہے 4 رکعت والی، اور نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے، یعنی جن میں نماز قصر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن میں نماز قصر نہیں کی جاتی، مغرب اور فجر وغیرہ، ان میں وقت کے اندر اور وقت کے نکلنے کے بعد دونوں صورتوں میں مسافر مقیم کی اقتدا کر سکتا ہے۔ لیکن پہلی صورت انہوں نے کہی کہ اگر ظہر اثر عشاء پڑھا رہا ہے امام اور پھر اچانک جو ہے دوران نماز کیا کرے گا، اس کیا کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا نماز کا، تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کو جو ہے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو وقت کے اندر ادا اور قضا امام کے پیچھے دونوں بھی درست ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ وہ دونوں ایک ہی نماز کی قضا کریں۔ اگر مسافر ہے، اگر امام مسافر ہے اور مقیم مقتدی ہو تو امام 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے گا، اور جو مقتدی مقیم ہوں گے وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور صحیح قول کے مطابق وہ جو باقی دو جو مقیم کھڑے ہو گئے تھے پیچھے، وہ قراءت نہیں کریں گے، بس خاموش کھڑے رہیں گے تھوڑی دیر اور اس کے بعد رکوع کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد وطن اصلی کے تعلق سے بتلا رہے ہیں وَيَبْطِلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ بِمِثْلِهِ لَا السَّفَرِ۔ وطن اصلی کسے کہتے ہیں؟ جہاں انسان پیدا ہو گیا یا پھر وہاں پرماننٹ رہتا ہو یا اس کا مکان ہے وہاں پر اور اس کے گھر والے وہاں رہتے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو ہے وطن اصلی کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور وطن اقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں اس کا پرماننٹ گھر نہ ہو لیکن 15 دن سے زیادہ رہنے کا اس کا ارادہ ہو تو وہ وطن اقامت کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عورت جب اس کا نکاح نہیں ہوتا تو اس کے والدین کا گھر وطن اصلی ہے، پھر بعد میں جب ادھر آتی ہے شوہر کے ساتھ جس مقام پر اس کے گھر میں رہتی ہے پرماننٹ، وہ اس کا وطن اصلی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وفائتۃ السفر والحضر تقضى رکعتین و اربعن۔ جی، اب اگر بتا رہے ہیں کہ سفر میں کوئی نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا گھر میں آنے کے بعد یعنی مقیم ہونے کے بعد کیسے کریں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے کہ 4 رکعت پڑھیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ سفر میں چونکہ اس پر 2 ہی فرض تھی، تو جب وہ اس کا سفر ختم ہو جائے گا اور گھر میں آ کر وہ قضا کر رہا ہے تو 2 ہی قضا کرے گا، اور اگر حضر میں یعنی کہ مقیم جب تھا اس کی نماز قضا ہوئی تھی اور سفر میں وہ قضا پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ 4 ہی پڑھے گا، 2 نہیں پڑھے گا، یعنی سفر کی قضا اقامت کی حالت میں پڑے گا تو 2 رکعت قضا کرے گا، اور اقامت والی قضا سفر میں پڑے گا تو 4 رکعت پڑے گا، تو یعنی جو جہاں کی نماز ہے ویسا ہی حکم ہوگا۔
والمعتبر فیہ آخر الوقت، جی، اور اعتبار جو ہے آخری وقت کا ہے، والعاصی کغیرہ، وتعتبر نیت الاقامہ والسفر من الاصل دون التبع کالمرأة والعبد والجند، جی، اب اقامت کی نیت میں کون کس کے تابع ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص کسی کا تابع ہو اور اس کی فرما برداری اس پر لازم ہو تو وہ اسی کی نیت اقامت سے مقیم ہوگا اور اسی کے سفر کی نیت پر نکلنے سے مسافر ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلا جو ہے ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ اب عورت اپنی نیت کرے گی تو وہ مقیم یا مسافر اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی ہے، اگر شوہر نے نیت کی کس کی، سفر کی، تو عورت کی بھی نیت سفر کی بنے گی، اور اگر آدمی نے نیت کی اقامت کی تو عورت کی بھی نیت اقامت کی ہو جائے گی، سمجھے؟ یہ مسئلہ بیان کریں۔ سمجھ میں آیا؟ تو صرف عورت کی بات نہیں، جو بھی اس کے تابع ہوگا، اس کا غلام ہوگا، یا پھر اگر اس کا کوئی گارڈ ہے یا فوجی ہے، سپہ سالار کے ساتھ چل رہا ہے، تو جیسی ان کی لیڈر کی نیت ہوگی وہی نیت باقی لوگوں کی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جی، تو خلاصہ کیا نکلا پوری باتوں کا، کہ ہم نے یہ بتلایا کہ آدمی کو مسافر بننے کے لیے سب سے پہلے جو ہے 92 کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے، اور جیسے ہی بستی سے نکلے گا تو مسافر کے احکام ہو جائیں گے شروع۔ دوسرا، جہاں جا رہا ہے 15 دن سے کم کی نیت ہونی چاہیے، اگر 15 دن سے زیادہ کی نیت کیا تو مقیم بنے گا اور 4 رکعت پڑے گا پوری، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ آدمی جو ہے اگر اپنے وطن اصلی آ جاتا ہے تو وطن اصلی میں آنے کے بعد وہ 4 رکعت ہی پڑے گا، 2 رکعت نہیں پڑے گا، اگرچہ کہ وطن اصلی دور تھا۔ مثلا اس کا جو ہے اس کے جو اس کا پیدائشی گھر ہے، اس کے مکانات وغیرہ کسی دوسرے شہر میں ہے، یہ جاب کے لیے دوسرے سٹی میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پرماننٹ گھر اس کا کہاں ہے؟ مثلا دوسرے شہر میں ہے، تو جب وہ دوسرے شہر میں جائے گا تو وہ مقیم ہی سمجھا جائے گا، اگرچہ کہ وہ 92 کلومیٹر کراس کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مقیم ہی رہے گا، وہاں پر اس نے پوری نماز پڑھنی ہے، وطن اصلی میں آدمی پوری نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور قضا کے تعلق سے بتلایا کہ سفر کے قضا، سفر میں کوئی نماز قضا ہو گئی تھی تو گھر میں آنے کے بعد مقیم بننے کے بعد 2 رکعت کی ہی قضا کرے گا، ہاں یہ بھی بات ہو گئی۔ اور اگر پورے سفر میں وہ مقامات بدلتا رہا، ٹھیک ہے، مقامات بدلتا رہا تو ہر مقام سے نیا سفر اس کا کاؤنٹ ہوتا رہے گا، اور جب تک اس کی نیت 15 دن تک رہنے کی نہیں ہوگی تب تک وہ مسافر ہی رہے گا، چاہے وہ سال بھر سفر کرتا رہے اور 2 2 رکعت ہی پڑھتا رہے گا، قصر کرتا رہے گا۔ اور نمازیں قصر صرف 3 نمازوں میں ہوتی ہے، فجر، سوری، عشاء، ظہر اور عصر، یعنی 4 رکعت والی نمازوں میں۔ مغرب میں اور فجر میں قصر نہیں ہوتی، وہ اتنی ہی رہیں گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ابتدا میں نماز 2 2 رکعت فرض تھی، بعد میں اس پر اضافہ کر دیا گیا، اور جب قصر کا حکم آیا تو نماز اپنی اصل پر لوٹ آئی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تمہارے لیے صدقہ ہے، تو تم اس صدقے کو قبول کرو، یعنی کہ یہ جو نمازیں ہیں 2 رکعت کا تم کو ڈسکاؤنٹ ملا ہوا ہے نا، تو تم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ تو جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی 2 کی جگہ 4 پڑھے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہے، غلطی سے پڑھے گا تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر پڑھے گا تو نہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں پہ روکتے ہیں۔